بڑی محبت کرتا ہے. جب رب سے کوئی بندہ بڑی محبت کرتا ہے رب تعالیٰ اسے کیا انعام عطا کرتا ہے. تو سیرۃ ابن کثیر کے اندر ہے سورہ بروج کے تحت آیت نمبر 85 کے تحت اس واقعے کو نقل کیا گیا. اس کا ایک حصہ جامع ترمذی میں حضرت ابو فروخ روایت کرتے ہیں. الصہیب رومی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر ایک اللہ کا ولی تھا. پچھلی امتوں کے اندر ایک اللہ کا نخیز ولی تھا. رب تعالیٰ نے اس کو بڑے انعامات سے نوازا تھا. تو کرتا کیا تھا؟ کان غلام یبرک الاقمہ والابرص. وہ ایسا لڑکا ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ مادرزاد اندھوں کی بینائی واپس لے آتا. کان الغلام یبرک الاقمہ والابرص کہ وہ مادرزاد جو اندھے ہوتے ہیں ان کو رب تعالیٰ کے چاہنے سے شفا عطا کرتا ہے. واقعہ کچھ یوں پیش آتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ایک قافلے کے اندر ہوتا ہے. قافلہ سفر کرتے ہوئے ایک جنگل سے گزرتا ہے. راستے میں ایک شیر آ جاتا ہے. جب شیر آتا ہے شیر اس قافلے کو روک لیتا ہے. یہ اللہ کا ولی زمین سے کنکر اٹھاتا ہے اور اس شیر کو مارتا ہے. وہ شیر مر جاتا ہے. اور یہ جب قافلہ اپنے علاقے میں پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک ایسا بدبخت بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے, سجدہ کرواتا ہے, الوہیت کا دعوے دار ہے. اب اس کے وزیروں میں سے ایک وزیر بیمار ہوتا ہے. اس کی بینائی اچانک چلی جاتی ہے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر ایک اللہ کا ولی ہے جس سے آنکھوں کا علاج ہو سکتا ہے. وہ وزیر اس اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنے ہیرے دوں گا, جواہرات دوں گا, اتنے انعام و کرام کروں گا تم پر, میرے لیے دعا کر اور میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. وہ اللہ کا ولی اس کے لیے دعا کرتا ہے اور جب دعا کرتا ہے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ اس طرح کر کے اس بادشاہ کے ہاں اس اللہ کے ولی کا چرچا ہوتا ہے. اس کو اپنے تحت کے نالے پڑ جاتے ہیں. اگر یہ اسی طرح لوگوں کا علاج کرتا رہا تو میرا تحت تو ختم ہو جائے گا, میری بادشاہت ختم ہو جائے گی. اب وہ ایک پلان ترتیب دیتا ہے. وہ کہتا ہے اس اللہ کے ولی کو بلاؤ. جب اس اللہ کے ولی کو بلایا جاتا ہے وہ بادشاہ بے دھڑک اس سے سوال کرتا ہے اب اللہ کا رب بھی غیری, کیا تمہارا رب میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ معاذ اللہ. اللہ کا ولی اس سوال کو سنتا ہے تو ببانگے دوہل جواب دیتا ہے کہ ربی و رب کا اللہ, کہ بے شک جو تمہارا رب ہے جو میرا رب ہے وہ اللہ ہی ہے. اور جب اس بادشاہ نے جو الوہیت کا دعوے دار ہے یہ جواب سنا, اس نے پورے مجمع کے سامنے سب کے سامنے کہہ دیا کہ تیرا رب بھی اللہ ہے تو میرا رب بھی اللہ ہے. اگر یہ اسی طرح چلتا رہا لوگ اس کے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے. اس نے ایک پلان ترتیب دیا, اپنے حواریوں کو اس کے ساتھ بھیجا کہ اس کو لے جاؤ کہ جب پہاڑ پر پہنچنا اس کو نیچے دھکا دے دے, یہ پہاڑ سے گرے گا, اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور اس کے بعد جو میری بادشاہت کا خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا. جب اس کے حواری اس اللہ کے ولی کو پہاڑ پر لے کر جاتے ہیں اور اوپر سے دھکا دینے لگتے ہیں کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ اللہ کے جو بندے ہیں اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں. جب اس اللہ کے بندے نے اپنے رب سے رابطہ قائم کیا, سوال یہ کیا رب تعالیٰ سے اللہم اکفینی بما شئت, کہ اللہ جو تو چاہتا ہے میں اس سے راضی ہوں. اگر یہ تو چاہتا ہے کہ ابھی میری موت ہو جائے تو میں اس سے راضی ہوں, لیکن اگر تو نہیں چاہتا تو تیری مشیت ان کے لیے کافی ہے. جیسے ہی وہ اللہ کا ولی دعا کرتا ہے پہاڑ پر زلزلہ آتا ہے,
اور وہ اللہ کا ولی صحیح سلامت بچ جاتا ہے اور وقت سارے کے سارے ہواری پہاڑ سے نیچے گر کر مر جاتا ہے. جب پہاڑ سے نیچے گر کر مر جاتے ہیں بادشاہ ادھر انتظار کر رہا ہے کہ ابھی میرے ہواری آئیں گے, مجھے بتائیں گے اس اللہ کے بندے نے جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے اپنی موت سے بچنے کے لیے بھیک کیسے مانگی. لیکن ہوا اس سے بالکل الٹ. جب واپس آیا تو وہ اللہ کا بندہ صحیح سلامت تھا اور اس کے سارے حوالی فوت ہو گئے. پھر دوبارہ پلان ایک ترتیب دیا, اپنے حوالیوں کے ساتھ اس اللہ کے بندے کو بھیجا کہ جب تو سمندر کے بیچ میں پہنچ جانا تو اس کو کشتی سے اٹھا کر دریا میں پھینک دینا. جب دوبارہ وہ سمندر کے بیچ میں پہنچے تو انہوں نے دوبارہ ایسا کیا. اللہ کے ولی نے دوبارہ اپنے رب سے رابطہ کیا. کیوں؟ اللہ کے بندے اپنے رب سے بڑی کہ جو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو رب انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا. دوبارہ یہی دعا کی, اے اللہ تو انہیں کافی ہو جا. دوبارہ اس کشتی پر کشتولے طاری ہو جاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے جو ہواری تھے وہ پانی میں گر جاتے ہیں اور یہ اللہ کا بندہ صحیح سلامت کنارے پر لگ جاتا ہے. ادھر بادشاہ انتظار میں ہے کہ کب میرے ہواری آتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ اس جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے اس کی موت کیسے واقع ہوئی. جب یہ اللہ کا بندہ صحیح سلامت واپس پہنچتا ہے اس کو اپنی بادشاہت کے لالے پڑ جاتے ہیں. یہ اللہ کا بندہ خود ہی بتاتا ہے کہ تو مجھے نہیں مار سکتا. ہاں ایک طریقہ ہے کہ تو سارے ملک کو, تم سارے علاقے کو ایک گراؤنڈ میں اکٹھا کر لے. جب تو اکٹھا کر لے گا مجھے ایک تنے سے باندھ دینا اور پھر جو میں تمہیں کہوں گا اس کے ساتھ کمان سے تیر چھوڑنا تو اس سے میری وفات ہو جائے گی. بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ خود ہی اپنے مرنے کی, شہید ہونے کی طریقے مجھے بتا رہا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ایک دن مقررہ وقت اس اللہ کے بندے کو ایک تنے سے باندھ دیا گیا اور جب باندھا گیا اب اس اللہ کے بندے نے کہا تم نے کہنا ہے بسم اللہ برب الغلام. اب اس بادشاہ نے ترکش سے تیر نکالا اور تیر چھوڑتے وقت کہا بسم اللہ برب الغلام. ادھر وہ جو سارے علاقے والے تھے وہ یہ سن رہے ہیں یہ اللہ کا بندہ تو اس سے فوت نہیں ہو رہا تھا, اس سے مر نہیں رہا تھا. آج یہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ اس اللہ کے بندے کو تیر لگا, کنپٹی پر لگا, اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کنپٹیوں پر رکھے اور کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا. لیکن ہوا یہ کہ ادھر جیسے تیر چھوڑا جا رہا تھا وہ پورے کا پورا علاقہ آمنت برب الغلام یہ کہہ رہا تھا اس لڑکے کے رب پر ایمان لے کر آئے ہیں. کیوں کہ اس اللہ کے بندے کا مقصد حیات پورا ہو چکا تھا. وہ تو تبلیغ دین کرنے کے لیے آیا تھا, وہ تو نیکی کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا, لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے آیا تھا. اب ایک ایک کو پکڑ کر نیکی کی دعوت دینا ٹائم زیادہ لگنا تھا. اس بادشاہ نے آسانی کر دی, سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا اور مرتے ہوئے یہ اعلان کر گیا کہ یہ جھوٹا ہے, میرا رب سچا ہے. کس نے اپنے رب کے نام ہو اپنے رب ہونے پر مجھے مارا, میں مرا نہیں. جس نے میرے رب کے نام پر مجھے مارا تو اسی لیے میری وفات ہوئی. جامع ترمذی کی حدیث ہے عمر فاروق کے دور کے اندر اس اللہ کے بندے کی قبر کھل گئی. راوی بیان کرتے ہیں کانا اسمہ علی صدغیہ. عمر فاروق کے دور کے اندر قبر کھل رہی ہے, بندہ مرا کب ہے. پچھلی امتوں کے اندر کہتے ہیں آج بھی اس کے ہاتھ اس کی کنپٹیوں پر تھے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آج نہیں 2 دن پہلے کا فوت ہوا ہے. ابھی جیسے اس کو دفنایا گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ جو اہل حق کے ساتھ ہیں ان کے کفن میلے نہیں ہوتے, ان کے بدن میلے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل